أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم ربهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. پیچھے کئی آیات میں کافروں کی کمزوریاں بیان کر کے، پھر منافقوں کے بارے میں، پھر اہل کتاب یہود و نصارہ کی کمزوریوں کو بیان کر کے ان کا رد کیا گیا، اور اسلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حقانیت کو بیان کر کے اب آخر میں جو آیات بیان کی جا رہی ہیں ان میں پیغام دیا جا رہا ہے اور کھلم کھلا لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جب ساری چیزیں معلوم ہو چکی ہیں، قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی معلوم ہو چکی ہے، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ چنانچہ ارشاد ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب ساری انسانیت کو اللہ نے خطاب کیا، اس میں مشرک بھی آ گئے، منافق بھی آ گئے، یہود و نصارہ بھی آ گئے، اور دیگر جو قومیں تھیں وہ سب آ گئی، سب کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی نشانی آ چکی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف کھلا ہوا واضح نور، ہم تم پر واضح نور نازل کر چکے ہیں۔ اب دو چیزیں اللہ نے بتائی، ایک کہا برہان، برہان کا مطلب دلیل، واضح دلیل جو ناقابل انکار ہو۔ وہ دلیل کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ خود ایک دلیل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک نبوت سے پہلے اپنی قوم میں رہے، 23 سال تک نبوت کی زندگی آپ نے گزاری۔ اس زندگی میں آپ سے جو صفات ظاہر ہوئی اور جس طرح سے برائیوں سے اللہ نے آپ کی حفاظت کی، ایسے دور میں جب ہر طرف بت پرستی تھی، بے حیائی تھی، لاقانونیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی ایسے ماحول سے اللہ کی حفاظت میں رہے اور ان تمام برائیوں سے محفوظ رہے جن برائیوں میں ان کی قوم ملوث تھی۔ پھر جب نبی ہوئے، جو حالات پیش آئے اس وقت، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی، ان ساری مخالفتوں کے باوجود آپ اپنے پیغام پر جمے رہے اور مستقبل میں اسلام کے غلبے اور اس کی حکمرانی کی پیشن گوئیاں سناتے رہے۔ آپ کی زندگی بھر کے اخلاق خود ایک کھلا ہوا ثبوت تھے کہ آپ کی شخصیت میں کوئی جھوٹی شخصیت چھپ نہیں سکتی۔ آپ کی تعلیمات روز روشن کی طرح آیا تھی کہ اس دور میں جب اخلاقیات اور اللہ سے تعلق نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی، اتنی عمدہ باتیں آپ نے پیش کی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، نہ آپ نے کسی سے پڑھا تھا، نہ کوئی کتاب آپ نے پڑھی تھی، کچھ نہیں تھا۔ اچانک اللہ کی طرف سے اس طرح کی حکمت اور علم کا ایک ابلتا ہوا چشمہ
آپ کی ذات سے ظاہر ہونا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے جھوٹے انسان نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہاں برہان کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات ایسی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کے نازل ہونے کا بین ثبوت ہے، اور جو خود لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتی ہے، جو اس طرح کی ذات ہے، وہ ذات جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کی طرف سے جو آپ کو دلائل دیے گئے، معجزے دیے گئے، وہ بھی ایک کھلا ہوا ثبوت تھا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، چشمے آپ کی انگلیوں سے ابلنے لگے، درخت آپ کو سجدہ کرتے تھے، جانور آپ سے اپنی شکایت کرتے تھے۔ اس طرح کے بہت سارے معجزے آپ کے ہاتھوں اللہ نے ظاہر کیے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے۔ تو اسی لیے کہا کہ برہان اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل آپ کے پاس آ چکی ہے، اب کوئی آپ کے لیے عذر باقی نہیں رہا۔ بعض لوگوں نے کہا برہان کا مطلب دنیا میں اللہ کی جو نشانیاں ہیں، وہ مستحکم نشانیاں، ہر چیز اس بات کا ثبوت ہے، دنیا کا نظام اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ایک عظیم ذات اس کائنات کو بنانے والی ہے اور اس کائنات کو چلانے والی ہے۔ گویا عقلی دلائل مراد ہے۔ اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تمہاری طرف ہم نے کھلی ہوئی روشنی نازل کی ہے، واضح روشنی نازل کی ہے۔ اس سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید بالکل واضح تعلیمات ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے۔ جاہلیت اور تاریکی کے دور میں ایک روشن مینار ہے، اس کی روشنی میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کامیابی کس میں ہے، ناکامی کس میں ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اچھی صفات کیا ہے، بری صفات کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس سے واضح ہو جاتی ہیں۔ تو گویا اللہ کی طرف سے ایک رسول بھی آ چکا، ایک کتاب بھی آ چکی، عقلی دلائل بھی آ چکے، نقلی دلائل بھی آ چکے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اب انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہا کہ جب یہ چیزیں آ چکی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اب رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور اس کی کتاب کو تھامے رہے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت اور اپنے فضل میں ان کو داخل کریں گے، یعنی جنت میں، وہاں کے عیش اور انعامات میں داخل کریں گے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور دنیا میں ان کو سیدھی راہ پر چلائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ کی کتاب کو مانے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، رسول پر ایمان لائے گا، شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا، دنیا میں اللہ اس کو صحیح راہ پر قائم رکھیں گے، اور آخرت میں اپنے فضل اور اپنی رحمت سے وہ نعمتیں عطا کریں گے جس کے بارے میں انسان سوچ نہیں سکتا۔ بہرحال یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھ کر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔